اپنی دھرتی پر ظلم کو زیادہ چلنے نہیں، ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پلتی پلتی۔ ابھی ہمارے جس اسٹیٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں اس اسٹیٹ سے بھی بہت ساری خبریں آپ کو ملتی ہوں، بہت ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، آپ سمجھدار ہیں، ظلم کہیں پر بھی ہو، کسی بھی شکل میں ہو۔ اور آج بڑی خوشی ہو رہی ہے، راستے میں آ رہا تھا موبائل پر ایک نیوز مجھے ملی، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، جو آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ ہر جگہ مسجدوں کو لے کر کے ایک نگیٹو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس مسجد کے اندر بڑا عبادت خانہ ہے اور بڑا چیز ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں تھا۔ 1991 میں 1991 میں جو قانون بنا تھا، یہ 1947 کے بعد بھارت کے اندر جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، دھرم استھل ہے، پلیسز آف ورشپ ہیں، ان کو ایز اٹ از برقرار رکھا جائے گا، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہے اور منع کر دیا کہ کسی بھی مسجد یا کسی عبادت والے کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کرے اس قانون پر عمل ہو اور کوئی نئی شرارت اور نیا معاملہ پیدا۔ میرے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور ان ساری استھتیوں کو دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ، ہماری یہ دور دشا کیوں ہے؟ ہماری یہ بری حالت کیوں ہے؟ ہمارے جان و مال اور عزت و آبرو پر یہ خطرے کیوں ہیں؟ ہماری مسجدوں کے اوپر نشانے کیوں سادے جا رہے ہیں؟ قرآن کریم اس سوال کا جواب ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے، اس دھرتی پر، اس دنیا میں ہر دور میں یہ قانون لاگو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے، کسی قوم کی پرستھتیوں کو، کسی قوم کی کنڈیشن کو نہیں بدلتا ہے، جب تک وہ قوم اپنی حرکتوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے کاموں کو، اپنی ایکٹیویٹیز کو نہ بدل لے۔ جب کوئی قوم اپنے اعمال کو بدل لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات کو بھی بدل دیتا ہے۔ اعمال بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ ہم 1400 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں کہ ہمارے اعمال کیسے، اعمال کے اوپر ہماری حالت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور دیکھیے، اس زمانے کی 2 سپر پاور ہے، رومن امپائر اور پرشین امپائر۔ ایک طرف روم کی حکومت ہے، عیسائی حکومت ہے، قیصر جس کو بولتے تھے، اور دوسری طرف ایران کی حکومت جس کو کسرا بولا کرتے تھے۔ اسلام کا جھنڈا کسرا کے محل میں بھی چلا، اسلام کا جھنڈا قیصر کے محل میں بھی پھیلایا گیا۔ ایران بھی مسلمانوں کے آگے ایران کی طاقت کو بھی جھکنا پڑا اور روم کی طاقت کو بھی جھکنا پڑا۔ مسلمانوں نے وہاں تک اسلام کے جھنڈے کو پہنچا دیا جہاں تک کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا، سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا خاص بات تھی؟ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، انہیں دنیا کا ڈر نہیں تھا، وہ ہتھیاروں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ دنیا کی پاور اور دنیا کی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اور صرف اللہ سے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنی فوج کے کمانڈر بنا کر کے رستم کو بھیجا تھا۔ رستم اس ایرانی فوج کا کمانڈر تھا، اس نے مسلمانوں کو میسج کیا، مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے کسی ایمبیسڈر کو بھیجیے، سفیر کو بھیجیے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔
ہم آپس میں چرچا کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر جھگڑا کیا ہے ہمارا. حضرت عمر فاروق نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھیجا. رستم بہت چالاک آدمی تھا، اس نے اپنے دربار کو بہت سجایا، قیمتی قالین بچھایا، بہترین قسم کے ڈیکوریشن لگوائے اپنے دربار میں. اس نے سوچا مسلمان آئے گا، وہ تو عرب کرنے والا بدو ہوگا، اونٹ چلانے والا بکری چلانے والا ہوگا، اس نے کبھی یہ قالین نہ دیکھا ہوگا، اس نے کبھی یہ جھاڑ فاروس نہ دیکھے ہوں گے، اس نے یہ چمک دمک نہ دیکھی ہوگی، یہ چمک دمک دیکھ کر دیکھو خود ہی ڈاؤن ہو جائے گا. جب حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے، ذرا غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، ہم کیا تھے اور کیا ہو رہے ہیں. علامہ ابن کثیر نقل کرتے ہیں ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں پر، گھوڑے سے اترے، ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نیزے کی جو نوک ہوتی ہے اس کو انی بولتے، نیزے کی انی. اس نیزے کی انی کو قالین پر چھوڑتے ہوئے، قالین پر گاڑتے ہوئے، قالین کو پھاڑتے ہوئے اگر ربیع بن عامر رستم کے سامنے کھڑے ہو گئے. رستم اچنبھت ہو گیا، حیران ہو گیا، یہ کیسا آدمی ہے، اس کو اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اتنا قیمتی قالین ہے، اتنا قیمتی کارپیٹ ہے، اس کارپیٹ کو یہ چھیڑتا ہوا رگڑتا ہوا جا رہا ہے. یہ نہ تو میرے فانوس کو، میرے جھاڑ فانوس کو دیکھ رہا ہے، نہ میرے ڈیکوریشن کو دیکھ رہا ہے، نہ میرے دربار کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کون سی مخلوق ہے، کون سا انسان ہے. رستم نے پوچھا یہ بتاؤ تم ہم سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ ہم ایران کی حکومت کے طرف سے آئے ہیں، ایران دنیا کا سپر پاور ہے، ہم سپر پاور کی طرف سے آئے ہیں، تو ہم سے لڑنا چاہتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا پرپس کیا ہے، تمہارا ادیشیہ کیا ہے. اب ذرا غور سے سننا میرے بھائی. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 لائن میں اسلام کا مقصد بتا دیا، اسلام کیا چاہتا ہے دنیا. کہا ہے رستم کان کھول کر کے سن لے، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اے رستم تو پوچھتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا بندہ بنا دیں. لوگ ایک دوسرے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، انسان کو پوج رہا ہے، انسان کے آگے سجدہ کر رہا ہے. اے رستم ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کا بندہ بنا دے. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. اور اے رستم یہ انسانوں کے بنائے ہوئے مذہب، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہے جو انسانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں. ہم انسانوں کے قانون سے نکال کر اللہ کے قانون کا پالن کروانے کے لیے آئے ہیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ ذَاتِ الْآخِرَةِ. اور اے رستم دنیا والے تو صرف دنیا کی 4 دیواری کے اندر رہ جاتے ہیں، دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم تو اس لیے آئے تاکہ آخرت کی لوگ تیاری کرنا شروع کر دیں، آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، جنت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. یہ ہے اسلام. اسلام آپ کو اللہ کا غلام بنانے، اللہ کا بندہ بنانے. میرے پیارے ساتھیوں آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کلیا چکے علاقے میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت، معاف کیجیے ہمارا نام عبداللہ ہوتا ہے، ہمارا نام عبد الرحمان ہوتا ہے، ہم ہیں اپنے نام کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، مگر ہم اپنی خواہشات کے بندے بن چکے، اپنی اچھاؤں اور اپنے من کی مرضی کے غلام بنے ہیں. ہمارے من میں جو آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں. قرآن کہتا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا
جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی اچھاؤں کو، اپنے من کے اندر پیدا ہونے والے خیالات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو دل میں آ رہا ہے وہ جاڑے کا موسم ہے، صبح فجر کی اذان ہوگی، مؤذن بیچارہ اٹھ کر کے مائک پڑھائے گا، لاؤڈ اسپیکر پڑھائے گا، اذان دے گا اور اذان میں کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جاؤ ذرا پرسنٹیج نکال کے دیکھ لو کتنے مسلمان اس اذان کی آواز سن کر کے بستر کو چھوڑنے کو تیار ہیں۔ شاید آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید میں کہتا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اگر پورے انڈیا کا نہیں پوری دنیا کا آپ پرسنٹیج نکالیں گے، شاید 100 میں 25 مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے بستر چھوڑ کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں۔ 75% مسلمان بستر چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا 75% مسلمان یہ ثابت کر رہا ہے کہ نماز بہتر نہیں ہے، نیند بہتر ہے۔ 75% مسلمان یہ ثابت کر رہے ہیں حی علی الصلاۃ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، حی علی الفلاح ہمیں کامیابی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے اذان دینے والے مؤذن، تو اذان میں چلاتا رہے حی علی الفلاح، میرا پیسہ میری کامیابی ہے، میری دولت میری کامیابی ہے، میری مسیری پر نرم نرم کرنا میری کامیابی ہے، میری خوبصورت بیوی میری کامیابی ہے، میرے بچے میری کامیابی ہے۔ ہم نماز کو کامیابی نہیں ماننا چاہتے، یہی تو مطلب ہوا میرے بھائیوں۔ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاۃ کی آواز اگر ہمیں متاثر نہیں کرتی، ہمیں پربھاوت نہیں کرتی ہے، اس کا مطلب کہ ہم اس آواز کی آواز سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی اذان کی آواز تھی 1400 سال پہلے خانہ کعبہ میں حضرت بلال نے دی تھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ تھا، اللہ کا گھر تھا، اور اس اللہ کے گھر کو ہزاروں سال پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ فرشتوں کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ ریبلڈ کیا تھا، نو نرمان کیا تھا۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ یہ خانہ کعبہ اس کی دیواریں ٹوٹ گئی، اس کا نشان ختم ہونے لگا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا انطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، تم خانہ کعبہ کو بنا رہے ہو، تم اللہ کا گھر کو بنا رہے ہو، مگر خبردار اس گھر میں کوئی گندا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ناپاک کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کبھی کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں طواف کرنے والے طواف کرتے رہیں گے، اس میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں سجدہ کرنے والے سجدہ کرتے رہیں گے۔ اے ابراہیم ہمیشہ اس گھر کو پاک رکھنا۔ اور ابراہیم پوری زندگی اس گھر کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں آگے چل کر کے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس خانہ کعبہ میں 360 پتھر کی مورتیاں رکھی، 360 پتھر کے بت رکھے اس خانہ کعبہ میں۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو اس خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی نے جب مکہ فتح کیا 8 ہجری میں، اور آپ صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ میں داخل ہوئے، ایک ایک کر کے آپ نے مکہ سے خانہ کعبہ سے سارے بتوں کو نکالا، اور اسی خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال نے اذان دی تھی۔ یہی وہ اذان کی آواز تھی جس نے پوری دنیا کو توحید کا پیغام دیا تھا۔ آج ہر گاؤں کی مسجد سے اذان ہو رہی ہے، ہر محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مگر دنیا میں کوئی پریورتن نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ہمارے اندر کوئی پریورتن، ہم خود تبدیل ہونا نہیں چاہتے۔ آج حالات یہ ہے کہ جو ہمیں چاہتا ہے توڑ دیتا ہے، دنیا کی طاقتیں
مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے دیکھا. ابھی سیریا کی میں بات کر رہا تھا، سیریا ایک ظالم سے آزاد ہوا، دوسرا ظالم پھر اسرائیل وہاں پہ حملہ کر رہا ہے، مر توڑ رہا ہے، غریب مسلمان مر رہا ہے، اس کے بچے مر رہے، اس کی عورتیں. حالات یہ آگے اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی لکم الی مساقیہا. اے میری امت کے لوگوں کو زمانہ بھی تم پر آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اس طریقے سے کھانے والے پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری سنکھیا بہت کم ہوگی؟ امین قلت اللہ یومئذ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلے ہوتے ہیں، وہ جھاگ کے جیسے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے بھے کو نکال دے گا، تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ دشمن کا ڈر ڈال دے گا، تمہارا دل تمہارے دشمن کے دل سے نکال دے گا. ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، بنارس میں جا رہا تھا، بائک چلا رہا تھا، کہیں جانا تھا مجھے جلدی تھی، بائک کی گاڑی میں جا رہا تھا اور اتفاق سے ہیلمٹ میں نہیں پہنا. اب وہ ایک کراسنگ آئی، ایک ٹریفک پولیس والا آیا اور ہیلمٹ کو نہیں. میں نے کہا کہ سر جلدی یہ نہیں کریں. کہا کہ ابھی چالان کاٹوں گا تو کہو گے مسلمان تھا تو کاٹ دیا ہے. تم لوگ بہت ہم لوگوں کی طاقت بڑھ گئی، ہمت بڑھ گئی ہے، تم کو ہیلمٹ پہن کے چلنا چاہیے. میں نے کہا سر آپ کی بات صحیح کہ ہیلمٹ پہن کر کے چلنا چاہیے، لیکن اس میں مسلمان یہ میں ٹریفک پولیس کی بات کرتا تھا. اتنا تعصب ہمارے دیش میں بڑھتا چلا. ہائی کورٹ کا ایک جج الہ آباد کے اندر ایک پروگرام میں تقریر میں کہہ رہا ہے کہ یہ کٹملے یہ بھارت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کیا ایک عدالت کے جج کی لینگویج ہو سکتی؟ یہ دیش ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ہمارا یہ پیارا سا ملک کہاں جا رہا ہے؟ جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی، ہمارے باپ دادا اس ملک کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، ان کا خون بہا ہے. اس ملک کی آزادی تب جا کر چلی گئی جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، تب ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے تمہارا. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی حدیث اپنے سامنے اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبے کو نکال دے گا. تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا، تمہارا کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کمزوری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کمزوری کس کو بولتے؟ آپ نے فرمایا حب دنیا، تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے. وکراہیت الموت، اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو، کیا دنیا سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھو ایک ہوتی ہے دنیا سے نیچرل محبت. اگر کوئی مولانا صاحب بولے مجھے پیسے سے محبت نہیں ہے، غلط بول رہے ہیں. کوئی نمازی آتی، پرہیزگار آتی، متقی آتی، بولے کہ نہیں بھائی مجھے مال سے کوئی محبت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نیچرل محبت تو مال کی سب کی زندگی، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے، انسان کے دل میں مال کی محبت ہے. تو دنیا کی نیچرل محبت غلط نہیں ہے میرے بھائی. دنیا میں آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ بزنس کرنے والے، ویاپار کرنے والے کاروباری ہیں، آپ کو اپنے بزنس سے بھی پیار ہوتا ہے. دنیا میں آپ اپنے مکان اور اپنے گھر سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ نیچرل محبت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
حرج کب پیدا ہوتا ہے، پرابلم کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ دنیا سے اتنا زیادہ محبت کرنے لگے کہ اللہ کو بھول جائے، دنیا سے اتنی محبت آپ کو ہو جائے کہ آپ آخرت کو بھول جائے، تب اللہ قرآن میں کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ میرے بندو، تم دنیا سے اتنی محبت کرتے ہو اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔ سردی کا موسم آ گیا، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے سڑکوں کے اوپر آگ جل رہی ہے۔ گرمی کا موسم آتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں اے سی لگواتے ہیں، ٹرین میں بھی اے سی کا سفر ہو رہا ہے، کار کے اندر بھی اے سی چل رہی ہے۔ ہم دنیا کے چھوٹے موٹے سفر کے لیے گرمی کا انتظام کرتے ہیں، سردی کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی آپ نے اپنے سفر آخرت کے بارے میں سوچا ہے؟ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت سے ہمکنار کر دے گا اور ہم نہیں جانتے وہ موت کب آئے۔ اتر پردیش میں ہمارے بہت اچھے ساتھی تھے، ڈاکٹر فرید احمد سلفی، ہمارے یو پی کے رہنے والے تھے، ہمارے جامعہ سلفیہ سے ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم سے 1-2 سال وہ سینئر، بہت اچھے انسان، بہت اچھے انسان، عالم بھی ہے اور سماج کی سیوا بھی کرتے ہیں۔ اور جس ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، اتنی محبت کرتے تھے اس ادارے سے، انہوں نے اسکول بنایا تو اسکول کا نام سلفیہ اسکول رکھا۔ پھر انہوں نے اپنے گاؤں میں ہاسپٹل بنایا، ہاسپٹل کا نام بھی انہوں نے سلفیہ ہاسپٹل رکھا۔ جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو اپنے اسکول کا، اپنے ہاسپٹل کا نام انہوں نے اپنے ادارے کا نام۔ کبھی کوئی مریض آ گیا، کوئی پریشان حال آ گیا، کوئی پولیس کیس آ گیا اور اس کی مدد کرتے کرتے کینسر کی بیماری ہماری اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی 2 دن پہلے ہو گئے، ہم نہیں جانتے رہے بھائی کون سی بیماری کب آئے گی۔ ابھی ہمارے ڈرائیور صاحب جو پٹنہ سے آئے وہ بتانے لگے سیواز کے اندر ایک مسلمان بھائی جس کی 2 لڑکیاں پڑھتی ہیں پٹنہ کے اندر، بی ایس سی کر رہی تھی، اچھا خاصا باپ کما رہا ہے، بچیوں کو پڑھا رہا ہے پٹنہ کے اندر، اچھی ان کی فیس بڑھ رہا ہے، باپ کا لیور کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا، باپ بیمار پڑ گیا، دوا علاج میں پورے زمین جائیداد بک گئی، آج بیچاری جوان لڑکیاں پریشان ہیں۔ وہ ریکویسٹ کرے ہمارے ڈرائیور صاحب سے کہہ رہی تھی کوئی جاب ہوگی، نوکری ہوگی، بتا دیجیے پٹنہ کے اندر نوکری ہوں گے۔ ایک مسلمان لڑکی نوکری کرنے کے لیے در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیماری موت آپ سے پوچھ کر ہم کتنے بڑے نادان ہیں، چھوٹا موٹا سفر کرنا ہوتا ہے تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں 400 کلومیٹر پٹنہ سے 450 کلومیٹر آپ کے مالدار پڑا آنا ہے، ہم نے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوایا، سی این جی ڈلوایا، کہیں صاحب ہو گئے لمبے سفر میں جانا ہے، راستے میں پیٹرول پمپ لیے نہ لیے، ہم ٹرین پہ چلتے ٹکٹ لے کر کے چلتے کہ نہیں صاحب ٹی ٹی آئے گا کیا جواب دیں گے، ہمیں ٹکٹ دے کر۔ ایک سفر وہ ہے جو ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے، اور وہ سفر کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے رات میں تقریر سن کے سفر وہ کرنا پڑے۔ اسی لیے ہم لوگ جب رات کو بستر پہ سونے جاتے کون سی دعا کرتے؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ یہ بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرا دو، جس طریقے سے بچوں کو ویڈیو دکھانے کا ڈھنگ بتاتے ہو، ویڈیو دیکھنا، دعائیں بھی سکھاؤ میری ماں۔ بچوں کو موبائل آپ نے کھما کر کے جو بگاڑا ہے اس قوم کو، اس نسل کو، اس کا بھی جواب آپ کو دینا۔ ماں کہتی ہے بڑی صاحب ہمارا بچہ بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتا، کیوں عادت کروائی اس کی موبائل؟ تو نے کیوں مجبور بنایا کہ جب وہ موبائل دے گی تو وہ کھانا کھائے گا؟ یہ مائیں اور یہ باپ ان کی کمزوری ہے کہ بچوں کو موبائل دینا۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل آپ بالکل منع کر دیں، پابندی لگا دیں، لیکن آج یہ موبائل ہمارے بچوں کو خراب ہے۔ رات میں بستر پہ سونے جاؤ، دعا پڑھو اللہم بسمک اموت واحیا۔ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں۔ اے اللہ میں تو بھی مرنے نہیں جا رہا، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں کیوں پڑھنے کو حکم دیا؟ نبی نے یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی؟ کیونکہ جب ہم بستر پہ سونے جاتے اتنی دیر کے لیے ہم سمجھو بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بھائی انسان نیند میں کہاں چلا جاتا ہے؟
وہ لیٹا ہوا ہے مالدار پاڑا میں اور نیند میں کلکتہ کی سیر کر رہا ہے، خواب میں ہوش میں نہیں ہے، وہ الگ دنیا میں ہے۔ صبح اس کی نیند کھلی، وہ دیکھ رہا ہے میں تو بستر پہ ہوں، میں تو سپنے میں جو ہے کلکتہ میں تھا، شوکت علی اسٹریٹ پہ گھوم رہا تھا، کہاں گیا؟ اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ خواب ایک الگ دنیا ہوتی ہے، نیند ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ تو ایک طریقے سے جب آپ بستر پہ سوتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے 7 گھنٹے کے لیے آپ سوتے ہیں، اتنی دیر کے لیے آپ کی روح اللہ تعالیٰ پاس کر، لیکن صبح اٹھنے کے ٹائم وہ روح واپس لیکن ایسا آئے گا آپ کی روح فرشتہ نکالے گا، لیکن وہ روح دوبارہ آپ کی باڈی میں نہیں ڈالی جائے گی، آپ مر جائیں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ آپ جتنی بھی دولت والے بن جائیں، جتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں، جتنے پاورفل بن جائیں، موت کا فرشتہ آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا، آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ کا پیسہ دیکھ کر کے تو آپ کو چھوڑ نہیں دے گا، آپ کا پاور دیکھ کر کے آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ موت کو اپنے ٹائم پر حتی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت آئے گی تو ایک پل آپ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اور موت جب آئے گی انسان کہے گا اے اللہ ون مور چانس، ایک موقع اور دے، ایک موقع اور دے دے۔ کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مانگ رہا ہے؟ شادی سے یاد آیا، اسی بنگال میں ایک جگہ ہے کلکتہ کے اندر مٹیا برج، وہاں گیا ایک صاحب نے بتایا مسلمان کی شادی تھی، اپنی بیٹی کو اس نے جو زیورات دیے تھے کئی کروڑ کے زیورات کی شادی۔ ہمارے یوپی میں میرٹھ میں بھی ایک شادی ہوئی تو دلہے میاں کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملے تھے شادی کے، اور نکاح پڑھانے والے مولوی کو 11 لاکھ روپے ملے تھے۔ ہمارے یہاں مدرسے میں جب یہ نیوز آئی تو ٹیچروں نے کہا کہ بھائی چلو مدرسہ چھوڑو، چلو پھر کے میرٹھ میں نکاح پڑھا، 11 لاکھ روپے نکاح نہیں پڑھائے۔ سالی نے آ کر کے گھڑی پہنائی تو سالی صاحبہ کو گھڑی کی پہنائی انہوں نے 11 لاکھ روپے دیے۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے، یہ مسلمان سدھارتھ نگر میں شادی ہے مسلمان کی، 20 لاکھ روپے اس نے ہوا میں لگا دیے، نوٹوں کی گٹیاں اس نے ہوا میں لگا دی۔ بہت حتی اذا جاء احدهم الموت، اے دولت لٹانے والے، اے جہیز لینے والے، اے لمبی لمبی رقموں کو لٹانے والے، اے شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے والے، کل موت تو تیرے پاس بھی آئے گی، اور جب موت آئے گی تو تو کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ ایک موقع اور دے دے۔ ایک موقع اور کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا بزنس کو اور بڑھانا ہے؟ کیا بلڈنگ کو اور اونچا بنانا ہے؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا ہے؟ کیوں ایک موقع اور مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہے گا اللہ ایک موقع اور، میں وعدہ کرتا ہوں I promise کہ میں دنیا میں اب واپس جا کر کے نیک عمل کروں گا، ایسا عمل کروں گا جس سے تو خوش ہو۔ اللہ فرماتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا، انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اے میرے بندے یہ نہیں ہو سکتا، اب تو مر گیا، اب تیری دنیا الگ ہو گئی، اب تیرے بیچ میں اور دنیا والوں کے بیچ میں ایک برزخ کھڑی ہو گئی، ایک بیریئر کھڑا ہو گیا، اب تو دنیا والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتی۔ یہ بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا تھا آتما واپس آتی نہیں ہے، کوئی آتما کبھی واپس نہیں آتی، کسی کی کوئی روح کبھی مرنے کے بعد واپس لوگ بولتے خودکشی کرنے والے کی آتی ہے۔ کیوں بھائی اس کی کیوں آتی ہے؟ بولے اس نے آتم ہتیا کی ہے نا۔ اچھا تو اس کی روح واپس کیوں آتی ہے؟ بولے وہ جب تک اپنے اصل ٹائم اس کا نہیں آ جائے گا تب تک روح اس کی بھوکتی رہتی ہے۔ تو بھائیو جو آتم ہتیا کر رہا ہے وہ بھی اپنے اصل ٹائم پر ہی مرا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ ٹائم کے پہلے مرے، اس کی موت ویسے ہی لکھی تھی،
اب کوئی یہ نہ سمجھے اس سے کہ جب اس کی موت لکھی تھی تو آپ ہتیا کرنے والے کو دوشی کو مانتے تو گنہگار کیوں ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تقدیر لکھی ہے لیکن ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہم مجبور نہیں ہیں. ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، مگر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں مجبور نہیں کر رہا. اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ بتا دیا ہے. اگر ہم غلط راستہ چنتے ہیں اللہ کے ہاتھ سے دنیا کے سفر کی کتنی تیاری ہے، اس سفر کی کوئی تیاری نہیں. قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا وَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے سفر کے لیے نکلنے والوں، جب سفر میں جایا کرو تو سفر کا سامان لے کر کے نکلا کرو. اللہ کے نبی کے دور میں یمن کے کچھ لوگ حج کرنے جب آتے تھے عمرہ کرنے تو سامان لے کے نہیں جاتے. تو ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم پیسہ لے کے نہیں جائیں گے، ہم سامان لے کے نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ جاتے تھے. اور جب مکے میں جاتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ لے جاتے. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے سفر کرنے والوں، جب تم سفر سے نکلا کرو تو سامان لے کر کے نکلا کرو، زادہ لے کر کے نکلا کرو، سفر کی تیاری کر کے نکلا کرو. اور جب تم سفر کی تیاری کر کے نکلتے ہو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو آخرت کے سفر کی تیاری کر لو. اور آخرت کے سفر میں یہ پیسہ کام نہ آئے گا، یہ بیوی کام نہ آئے گی، یہ بچے کام نہ آئیں گے. آخرت کے سفر میں اللہ کا تقویٰ کام آئے گا، اللہ کا ڈر کام آئے گا. کبھی سوچو میرے قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہے؟ ابھی بنگال سے بہار کی بارڈر جب ہم لوگ کراس کر کے بنگال آنے لگے، راستے میں جب بڑا سناٹا تھا، دونوں طرف جنگل ہی جنگل تھا. ہمارے ڈرائیور صاحب بولے مولانا شیخ محمود شیخ بولے شیخ صاحب یہ تو بڑا جنگل والا علاقہ. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ آج کار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جنگل والا ایریا آتا تو ہمیں ایک ڈر محسوس ہوتا ہے. کل قبر میں جب ہم جائیں گے، جب قبر میں ہم جائیں گے وہاں تو موبائل نہیں ہوگا کہ ہم ٹارچ چلا، وہاں تو کوئی ایسی پنکھا نہیں لگا ہوگا. اس قبر میں جب ہمارے عمل کے حساب سے یا قبر کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا. اور اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو قبر کو کشادہ شادہ کر دے. یا تو قبر میں اندھیرا ہوگا، ہماری پٹائی ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا. میرے بھائیو، ہم دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کی اتنی تیاری کر رہے ہیں، قبر کی زندگی کو ہم بہترین بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس قبر میں ہمیں جانا ہے. ہماری ماں گئی تھی، ہم نے بھی کل جانا ہے. باپ کا جنازہ ہم نے اٹھایا، کل ہمارا جنازہ کوئی اٹھائے گا. اس سفر کی ہم تیاری نہیں کرتے تھے. اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو میرے ساتھ، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جنازے کے کنارے بیٹھے ہوئے، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے. اچانک آپ نے قبر کے عذاب کے بارے میں سوچا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو بکا آپ رونے لگے، اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، وہاں کی زمین بھیگ گئی. کبھی آپ کو کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ کبھی ہمیں کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ ہمارے دل کمزور ہو چکے ہیں، ہمارے دل کمزور. یہ سوشل میڈیا نے، فیس بک نے، یہ یوٹیوب کے شارٹس نے، فیس بک کی ریلز نے، یہ گندی تصویروں نے، یہ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں کو خراب کیا. اللہ کے پیارے نبی قبر کے عذاب کو سوچ کر کے رونے لگتے ہیں. اتنا روتے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے. اور آپ اپنے صحابہ سے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے. ہمارا کوئی دوست ہم کو میسج بھیجتا ہے، ہم ایک دن میسج نہیں دیکھتے، 2 دن میسج نہیں دیکھتے، تیسرے دن دوست کی کال آ جاتی ہے کہ تو کیسا دوست ہے، میں نے میسج کیا تو میرے میسج کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے. بولو اللہ نے بھی اپنا آخری میسج قرآن کی شکل سے ہم کو بھیجا ہے.
یہ قرآن کیا صرف مولویوں کے پڑھنے کی کتاب رہ گئی، یا یہ قرآن صرف حافظوں کے پڑھنے کی کتاب ہو گئی؟ آخری بار ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آخری بار آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کو چھوا ہے؟ موبائل کو چھوئے بغیر آپ کا سمجھ نہیں رہے، آخری بار آپ نے قرآن کو کب ٹچ کیا؟ کل اللہ کی عدالت ہو، اللہ کی سپریم کورٹ ہوگی اور ہمارے خلاف مقدمہ دائر ہوگا، اور مقدمہ دائر کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی، میری قوم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ رمضان آ رہا ہے، پھر ہمیں قرآن یاد آ رہا ہے، ایک مہینہ قرآن سنیں گے پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹتے رہیں گے۔ پھر لوگ مولوی صاحب سے مسئلہ، مولوی صاحب قرآن الماری پہ رکھا تھا گر گیا، کیا کفارہ دینا ہے؟ اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ قرآن ہم سے ہمارے ہاتھ سے گر گیا۔ ارے قرآن الماری سے گر گیا، اتنا بڑا ہوا نہیں، قرآن تیرے دل سے گزر گیا، تیری آنکھوں سے اتر گیا، تو نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، تو نے قرآن کو چھونا۔ اور میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی شکایت ہے، یہ قرآن کسی زمانے میں مسلمانوں کی عورتیں گھر میں صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی، چھوٹے چھوٹے بچے جب اٹھتے تھے تو ماں کے قرآن کی تلاوت سن کر کے اٹھتے تھے، دادی کی تلاوت کی قرآن سن کر کے اٹھتے تھے، نانی کیا جاتے تھے نانی کی تلاوت کی آواز سن کر کے اٹھتے تھے۔ اب وہ نانیاں چلی گئی، وہ دادیاں چلی گئی، اب وہ امیاں چلی گئی، اب ممیاں اور آنٹیاں آ گئی۔ اب یہ قرآن نہیں پڑھی سن کر کے قرآن کی سما اس کی نہیں ہوتی ہے، ان کی سما ہوتی ہے موبائل کے سیریل سے اور موبائل کے گانے سے اور فیس بک کے جو ہے ریل سے۔ آج مسلمان اور اسی کریئر چند میں پہلے بھی میں کہہ چکا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا رول ہماری اور ہے، اور اس پر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سیریس ہو کر کے اس پر آپ کو وچار کرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ میں اپنے اس علاقے کے سردار لوگوں سے کہوں گا، اس علاقے کے ذمہ داروں سے کہوں گا، اپنے گاؤں کی اپنے علاقے کی عورتوں کو آپ دین سے جوڑنے کا کام۔ اسی بنگال میں کتنی مسجدوں کو میں جانتا ہوں، بہت شاندار مسجد، 2 منزلہ مسجد ہے، مردوں کے لیے پورا انتظام، عورتوں کے لیے کوئی انتظام عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولوی صاحب بیچارے ہر جمعہ کو تیاری کر کے آتے ہیں، آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں، اردو میں بنگلہ میں جس میں بھی دیتے ہو، عورتوں سے کوئی مطلب نہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، صاحب وہ تو مچھلی بنا رہی ہیں، چاول بنا رہی ہیں، روٹی بنا رہی ہیں، وہ کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر، ہماری مسجدوں پر عورتوں کا انتظام نہیں، ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں، گھروں میں عورتوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوتا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار پارا میں سال سے 2 دن کا ہم پروگرام کرا لیں گے، عبدالغفار صاحب بنارس سے آ جائے، شیخ رشید صاحب سے آ جائے، بس ہماری پوری قوم ایمان والی ہو جائے گی۔ نہیں، یہ پاسبل نہیں۔ جب بیماری بڑی ہو تو اینٹی بائیوٹک بھی تگڑا ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کو ہمارے کو اس علاقے میں بہت سارے ڈاکٹر تو ہمارے عمر بھائی بھی پریکٹس کرتے جانتے ہوں گے، اگر انفیکشن زیادہ ہو تو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈوز بڑھا دیتا ہے اینٹی بائیوٹک۔ اگر چھوٹا موٹا زخم ہے تو 250 mg کے لیے اینٹی بائیوٹک چلا دے گا، اگر وائرس زیادہ ہے انفیکشن زیادہ نہیں صاحب اس میں 500 جو ہے mg کا چلے گا اینٹی بائیوٹک۔ آج ہمارے سماج میں بے حیائی کا، بے پردگی کا، بے غیرتی کا، زناکاری کا، بدکاری کا اینٹی وائرس بہت بڑا ہو چکا ہے، اور اس وائرس کا اینٹی وائرس اور اس بیکٹیریا کا جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی ہمیں پتا چلنا پڑے گا۔ ہمیں عورتوں پر محنت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مالدار پارا کی کچھ لڑکیاں ایسی بھی بنے
جو عالمہ بنے، کہیں سے بھی پڑھائی کر سکتی ہے. اگر آپ کے کلیا چک میں شیر شاہی مدرسے میں انتظام ہے یا آپ کے اورنگ آباد میں انتظام ہے، جہاں پر بھی لڑکیوں کے لیے پردے کے ساتھ پڑھائی کا انتظام ہو، کم سے کم اپنے گاؤں کی 10-20 لڑکیوں کا عالمہ بنائیے. اور وہ لڑکیاں جب عالمہ بن کر کے آئیں تو گھروں میں عورتوں کو بیدار کریں، گھروں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو، اور ہر مسجد میں جب جامع مسجد میں جہاں چنا ہوتا ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہو. تو میرے بھائیو کچھ پریورتن آئے گا، کچھ تبدیلی آئے گی. جب آپ اینٹی بائیوٹک کو تباہ کریں گے تب بیکٹیریا ختم ہوگا. آپ کی عورتوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی کہانی بنانا چاہیے. قرآن کہتا ہے وَذُكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے. اے نبی کی عورتوں، تم قرآن کو یاد کیا کرو، تم حدیث کو یاد کیا کرو. آج ہمارے یہاں کون عورت ہے جو قرآن کو یاد کرتی ہے، جو حدیث کو یاد کرتی ہے؟ نبی کے دور میں عورتیں قرآن کو یاد کرتی تھی، حدیث کو یاد کرتی تھی. ہمارے پیارے نبی کی جو بیویاں تھیں، جو ہم سب کی مائیں تھیں، وہ میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے فیس بک کی دنیا سے باہر نکل کر کے ذرا ہم عائشہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سن لینا، پڑھ لینا. یوٹیوب پر میرا بیان ہے سیرت امہات المؤمنین کے نام سے، نبی کی تمام بیویوں کے جیون جو میں نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہے. آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے، ہو سکے تو میری پیاری ماں بہنوں ٹائم نکال کر کے سن لینا. ان عورتوں نے کتنی قربانی دی ہے، کتنی قربانی. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں، بھئی نماز پڑھتے ہمارا نماز کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے، بعد میں ہم لوگ قضا کرتے ہیں. اچھا جب قضا کرتے ہیں تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فرض پڑھ لیتے، سنت نہیں پڑھتے. ارے یار اب تو قضا ہو گئی، چلو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتے. یہ ہوتا ہے عام طور سے، یہ ہوتا ہے لوگ قضا کرتے ہیں سنت کی، حالانکہ سنت کی بھی قضا کرنی چاہیے. جو سنت موقع ہے، جیسے ظہر اگر آپ کی چھوٹ جائے تو ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت کی سنت ہے. جب آپ ظہر چھوٹ جائے تو یہ بھی پڑھیے. اور فجر کی تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا. اگر نیت نہیں کھل پائی اور آپ نہیں اٹھ پائے ٹائم سے، سمے سے، مان لیجیے 5 بجے آپ کے اذان ہے اور آپ کی نیند کھلی ہے 6 بجے اور آپ اٹھے، اگر ناپاک ہے تو جلدی سے غسل کر لیجیے. اگر پاک ہے تو باتھ روم میں جائیے، طہارت وغیرہ کرنے کے بعد وضو کیجیے اور جتنا جلدی ممکن ہو فجر کی نماز پڑھیے. اور جب آپ فجر کی قضا کریں گے تو پہلے 2 رکعت سنت پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے. یہی طریقہ ہے. جو بھی نماز چھوٹے آپ سے پوری کریں. لیکن پریکٹیکل میں بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اگر ظہر کے ٹائم مان لو میں ٹرین پہ تھا، آج کل ٹرین میں ماحول ایسا ہو گیا نماز پڑھنے کا نہیں حساب بنتا آتا ہے. اب بعد میں ہم کو ظہر پڑھنی ہے تو آدمی سوچتا ہے یار 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنا ہے، اس کے پہلے کی سنت پڑھنا ہے. آدمی صرف فرض پڑھ لیتا ہے، سنت چھوڑ دیتا ہے. یہ سوچ رہے کہ چلو فرض تو پڑھ لیا، سنت نہیں پڑھا، کیا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. ام حبیبہ کہتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مالدار پارا کے لوگوں ذرا غور سے سننا. ام حبیبہ کہتی ہے، یہ کون ام حبیبہ؟ یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے، یا ابو سفیان کی بیٹی ہے، یہ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی اور ہم سب کی ماں ہے. یہ کہتی ہے میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، بنى الله له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. یہ 12 رکعت کون سی نماز ہے؟ اب ذرا انگلی اٹھائیے کل کے رکھیے. 2 رکعت ہو گئی آپ کی فجر میں سنت، اور ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت. اب یہ 4 رکعت آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے الگ بھی پڑھ سکتے ہیں. 2 کر کے الگ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور ظہر کے بعد تو ظہر میں ٹوٹل 6 ہو گئی اور فجر میں 2 6 2 8 2 آپ کی مغرب میں ہو گئی اور 2 عشاء میں ہو گئی. مغرب میں 2 مغرب کے بعد اور عشاء میں 2 عشاء کے بعد. اصل میں کوئی سنت نہیں. یہ ٹوٹل 12. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یہ 12 رکعت نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا. آج اگر آپ کو کلیا چک کے کسی بڑے ایریا میں زمین مل جائے، فری میں رہنے کو گھر مل جائے، تو آپ کو اپنی قسمت کا ناز کریں.
اگر آپ کو کسی بڑے شہر میں، پٹنہ میں، کلکتہ میں، ممبئی میں، بڑے علاقے میں آپ کو محل مل جائے، بنگلہ مل جائے، تو آپ کو کروڑوں کی دولت ملے گی۔ یہاں اللہ کے نبی ممبئی کے باندرا میں آپ کو محل نہیں دلا رہے، کلکتہ میں شاہ رخ خان کے فلیٹ کے جیسا آپ کو فلیٹ دلانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ کے پیارے نبی تو آپ کو جنت میں محل دلا رہے ہیں، اور جنت تو وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ ایک کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک اسکوائر فٹ میں چلو 2 اسکوائر فٹ مان لو، یعنی جنت میں 2 اسکوائر فٹ ایریا دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے۔ اس جنت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آپ کو جو محل ملے گا، کیا کرنا ہے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے، اور فرض کے ساتھ ساتھ 12 رکعت کی سنت پڑھنا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے جب سے میں نے نبی سے یہ حدیث سنی، بڑے غور سے سننا میری ماں اور بہنوں، ام حبیبہ عورت ہے، کہتی ہے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے ماں طرف کو ہونا، میں نے یہ 12 رکعت نماز کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ میں آج جب یہ حدیث پڑھتا ہوں کانپ جاتا ہوں کہ آج بڑے بڑے مردوں کے بس کی بات نہیں، یہ 12 رکعت نماز کے بارے میں دعویٰ کر کے کہہ دے میری کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میری یہ 12 رکعت کبھی نہیں چھوٹی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو، نبی کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ نبی کے دور کی عورتیں بھی بڑی شاندار، نبی کے دور ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے، اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، میں اپنی بیٹی کے رشتہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بتا دے گا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک صحابی جو ان کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب بہت اچھے بہت نیک انسان تھے، لیکن غریب آدمی تھے، ان کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں تھی، اور جلیبیب بہت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھے، ان کے چہرے پر داغ دھبے بھی نکلے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جلیبیب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا جلیبیب شادی ہوئی تمہاری؟ اچھا اللہ کے نبی کی ایک اور عادت کہ آپ جس ایج کا بندہ ہوتا تھا اس سے اس حساب کی بات کرتے ہیں۔ 70 سال کے بوڑھے سے آپ شادی کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ سامنے 18-20 سال کا جوان لڑکا ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھے شادی ہوئی تمہاری؟ جلیبیب نے کہا نہیں اللہ کے نبی شادی نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا کیوں شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ کہا اللہ کے نبی کون شادی کرے گا، میرے پاس نہ دھن ہے نہ دولت ہے نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، اور خوبصورت بھی نہیں، میرے چہرے پر داغ دھبے نکلے ہوئے ہیں، اسے کون شادی کرے؟ آپ نے کہا ہے جلیبیب تم گھبراؤ نہیں، تمہاری شادی کرائیں گے، اچھا رشتہ تمہارا کرائیں گے۔ غور سے سننا میرے بھائی، آپ بھی سننا میری ماں بہنوں، آپ بھی سننا، سماج میں بہت سارے بگاڑ تمہارے شادی بیاہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اتنی رسم و رواج ہم نے شادی بیاہ میں پیدا کر دی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھاتے ہیں بس نکاح پڑھانے کا کام یہ دین کے حساب سے ہوتا ہے، باقی شادی میں کوئی کام دین کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، سارا سماج کے حساب سے۔ اللہ کے نبی نے جلیبیب سے کہا جلیبیب تمہاری شادی کرائیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی انصاری صحابی سے کہتے ہیں کہ اے میرے انصاری صحابی، آپ نے اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے کہا تھا، میرے پاس آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ ہے۔ انصاری صحابی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بڑی خوشخبری کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا کہ ہم تمہاری لڑکی کی شادی جلیبیب سے کرانا چاہتے ہیں۔ کہا جلیبیب؟ اب سارے صحابہ جانتے تھے جلیبیب کیسے ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا مال ہے، اور چہرہ وغیرہ کیسا ہے۔ صحابی کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی، مگر صحابی نے انکار نہیں کیا، کہا اللہ کے نبی ایسا ہے، رشتے نشتے کا معاملہ ہے، میں گھر میں تھوڑا لڑکی کی ماں سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، صحابی گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی خوش ہو گئی،
یہ تو بہت اچھی بات ہے، کس کا رشتہ بھیجا ہے؟ کہا جلیبیب کا رشتہ بھیجا ہے۔ بیوی بھی جلیبیب کو جانتی تھی، اس نے کہا نہیں، ہماری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، اتنی پڑھی لکھی ہے، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کریں گے۔ نہ اچھا رشتہ آیا، ہم نے ٹھکرا دیا، ہم جلیبیب سے شادی کریں گے، نہیں کریں گے۔ لڑکی کی مالی لڑکی اندر پردے سے ساری بات سن رہی تھی اپنے ماں باپ، آئی وہ ماں باپ کے سامنے، کہا ہے میرے پیاری اپنی جان، اے میرے پیارے ابو جان، ٹھیک ہے آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے، آپ کی اپنی دلیل ہے کہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، زیادہ کمانے والا نہیں ہے، مگر آپ یہ سوچیے یہ رشتہ کون پیش کر رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے بھیجا ہوگا، ضرور یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ رسول نے بھیجا ہے، اور رسول کا بھیجا وہ رشتہ ٹھکرانا مناسب نہیں ہے۔ صحابی اللہ کے نبی کے پاس کہا اللہ کے نبی نے کلیئر بات بتاتا ہوں، رشتہ مجھے بھی پسند نہیں تھا، میری بیوی کو بھی پسند نہیں تھا، لیکن میری بیٹی نے کہا کہ جب یہ رشتہ اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں تو پھر رسول کا بھیجا ہوا رشتہ ٹھکرانا اور اس کو ریجیکٹ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میری بیٹی تیار ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم صب علیہا صبا نافعا، اے اللہ اس بچی کے اوپر تو برکتوں کی بارش نازل فرما، ولا تجعل عیشہا قدًا قدًا، اور اے اللہ اس لڑکی کی زندگی میں کبھی مشکلات اور پریشانیاں نہ آئے۔ نبی دعا دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اچھا کام کرے، دینداری کا کام کرے، تو جو سماج کے نیک لوگ ہیں ان کو حوصلہ بڑھانا چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کو دعا دینی چاہیے۔ نبی نے دعا دی اس لڑکی کو، لڑکی کی شادی جو ہے اس سے ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، اور جنگ میں اللہ کے نبی جب جاتے ہیں، آپ کے صحابہ جاتے ہیں، تو ان صحابہ کرام میں حضرت جلیبیب بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور جنگ جب ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں جو میرے صحابہ شہید ہو گئے ذرا ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو۔ صحابہ کی لاشوں کو اکٹھا کیا جانے لگا، اللہ کے نبی نے ساری لاشوں کو دیکھا، کہا لوگوں میں ساری لاشوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے ایک لاش نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہے ہیں، جب جلیبیب زندہ نہیں بچے تو جلیبیب بھی ضرور شہید ہو گئے، ذرا تلاش کرو ان کی لاش۔ جب میدان جنگ میں تلاش کیا گیا تو 20 دشمنوں کے بیچ میں اکیلا جلیبیب شہید کی حالت میں پائے گئے، اور ان کے بدن پہ سینکڑوں زخم ہے تیر کے تلوار کے، اور 20 دشمنوں کے بیچ میں جلیبیب شہید تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ یہ میرا صحابی ہے۔ نبی نے اپنے کندھے پر جلیبیب کو اٹھایا اور کہا کہ جلیبیب کو قبر تک میں لے کے جاؤں گا۔ جلیبیب کو کوئی جنازے کی چارپائی پہ نہیں لے کے جایا جائے گا، جلیبیب نبی کے کندھے پر جنازے میں جائے گا۔ اور جب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے قبر میں اتارا ہے اور دعا کی کہ اللہ میں جلیبیب سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، تو بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش وہ جنازہ ہمارا ہوتا، اور نبی نے وہ دعا ہمارے لیے کی ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جلیبیب کے انتقال کے بعد ان کی بیوی بیوہ ہو گئی، ودوا ہو گئی، اور ہم جانتے ہیں سماج میں ودوا اور بیوہ عورت کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ اور بیوہ عورتوں کو تو دقت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، مگر جلیبیب کی بیوہ کو کبھی ہم نے کسی دقت نہیں دیکھا۔ اللہ غیب سے اس کو روزی دیتے تھے، اور وہ بیوہ ہونے کے باوجود سب کا خیرات بہت زیادہ کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ عورت کہاں چلی گئی؟ آج سماج سے یہ عورت ختم۔ آج حالات یہ ہے، باپ تہجد پڑھتا ہے، ماں رات میں دعائیں کرتی ہے، اور اس گھر میں جب شادی ہوتی ہے لڑکی ایسا ڈریس پہن کر کے شادی میں آتی ہے کہ اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ڈریس پہن کر کے بھی وہ ننگی ہے تو غلط۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ نے
عبادت کو مسجد تک رکھا ہے، اور آپ کی گھر کی بہو بیٹی کا پہناوا اور آپ کے گھر کی عورتوں کا پہناوا وہ بالکل کافر اور مشرک عورتوں کی طرح ہے، نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی حیا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ تو ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے گا، نہ ان کو اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گا. کون 3 لوگ ہوں گے؟ ذرا غور سے سننا. آپ نے فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا. ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ کا کوئی فیصلہ غلط ہو جائے، ضروری نہیں 100% ماں باپ صحیح ہو، ضروری ان کی ہر بات صحیح ہو. ماں باپ کی غلط بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے، مگر رشتہ صحیح توڑنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ کبھی کٹھورتا نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک نہیں کرنا ہے. کتنی مائیں ہیں شادی کی بچے کی، بہو آئی، بیٹا بہو سے محبت کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، مگر بہو کے لیے اپنی ماں کو رلا رہا ہے اور ماں کو تانے دے رہا ہے اور ماں کو تکلیف دے رہا ہے. یہ بھی غلط ہے. اور ماں کا یہ سوچنا کہ شادی کے بعد بھی میرا بیٹا مجھے اتنا ہی سمے دے جتنا شادی سے پہلے دیتا. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی کہتی ہے کہ میں آپ کی ماں کی خدمت نہیں کروں گی. بولے کیوں ایسا نہیں بولتی؟ کہا میری بیوی بہت پڑھی لکھی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے اوپر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. کہیں قرآن میں لکھا ہے تو دکھا دو ماں کی بہو کو ساس کی خدمت کرنا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے بہو کو ساس کی خدمت کرنا، لہٰذا آپ کی ماں کی خدمت. مولوی صاحب بہت ہوشیار کہتے، ویسے بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سے بچ کے رہنا چاہیے. تو مولوی صاحب کے ساتھ دماغ بہت ہوتا ہے ماشاءاللہ. مولوی صاحب نے کہا بھائی ایک کام کر، تو اپنی بیوی سے کہہ دے بہت اچھی بات، تو آج سے میری ماں کی خدمت کرنا بند کر دے. تیرے اوپر میری ماں کی خدمت کرنا ضروری نہیں، لیکن میرے اوپر تو میری ماں کی خدمت کرنا ضروری ہے نا. اب آج سے میں اپنی ماں کا سارا خیال رکھوں گا، پھر تجھے شکایت مت کرنا کہ میں تجھے ٹائم کر دے رہا ہوں. اب میں اپنی ماں کو کھلاؤں گا، اس کو اس کے کپڑوں کو میں دھلوں گا، اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھوں. دوسری بات بھی اپنی بیوی سے جا کے نہیں بولتے کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرو، حدیث میں یہ بھی لکھا ہے سسر کی خدمت کرو. تو قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو سونے کا زیور نہ کرنا؟ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو شاپنگ مال میں لے جا کے شاپنگ کراؤ؟ قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو کہیں گھمانے لے کے جاؤ. باہر سے تمہارا گھمانا پھرنا، تمہارا زیورات، تمہارا شاپنگ کرنا سب بند. شوہر نے جا کے بیوی سے کہا، بیوی سمجھی کہ کسی مولوی نے اس کو پڑھایا، کہا کہ نہیں میں اپنی بات سے رجوع کرتی ہوں، میں آپ کی ماں کی خدمت کروں گی، آپ کی ماں کی اپنی ماں. تو یہ بڑا عجیب تماشا ہے. کہیں ساس کی بھی غلطی ہوتی ہے. میں ایک طرفہ بات نہیں بولوں گا، بہت سارے کیس ایسے آئے ہیں ساس زیادتی سے کام سے بہو کو تانا مارتی ہے. 2 بہویں آئی ہے، بڑے گھر کی آئی ہے، بڑے کمزور گھر کی آئی ہے، بڑے گھر والی واشنگ مشین لے کے آئی ہے، پولیس لے کے آئی ہے، ڈھیر سارا پیسہ لے کے آئی ہے، اور جو بیچاری غریب گھر کی مڈل کلاس کی تھی وہ کم لے کے آئی ہے. لے کے آنا تو دونوں کا غلط تھا، مگر جہیز کا رواج چلا جو لے کے آئی ہے. تو اب جو غریب گھر کی آئی ہے اس کو تانا مارا، ارے تیرا باپ جو ایک ممبر کا کیا بولوں میں، کچھ نہیں لے کے آئی تھی. اس طریقے سے کتنی ساسیں ہیں کہ بہو کو تانا مارتی ہے. اب بیچارہ بیچ میں کون پستا ہے؟ وہ مرد پستا ہے، ماں کی سائڈ لیتا ہے تو بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی کی سائڈ لیتا ہے تو ماں ناراض ہوتی ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، ناراض کسی کو نہیں کرنا ہے. بیوی کی جگہ بیوی کو اس کا حق دو اور ماں کے حقوق کا خیال رکھو. اللہ کے لیے ہمارے العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا قیامت میں اللہ کی نظر سے. نمبر 2 والمرأة المترجلة، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کے جیسی چال ڈھال اپنانے والی، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوث، بغیرت آدمی، الذی یقر فی آلہ الخبث، جس کے گھر میں بے حیائی ہو اس کو کوئی فرق نہ پڑے، جس کی بیوی بے پردہ ہو کر کے اسٹیج پر اپنا فوٹو لگائے اور وہ بیچارہ اپنے دوستوں کو دکھائے جو میری بیوی کتنی سندر لگ رہی ہے، جس کی بیوی سجد کر کے سور کر کے
تلیا چکی مارکیٹ میں جا کر کے شاپنگ کرے بے پردہ، اور وہ بیچارہ بڑے فرض گئے کہ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، جو اس قدر بے غیرت ہو جائے جو اپنی بیوی بہو اور بیٹی کی بے حیائی پر کبھی اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئے، اس بے غیرت انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ بہت بڑا مسئلہ ہمارے سماج کا بنتا جا رہا ہے۔ بے حیائی وہ اپنی جگہ ہے، یہ جو بے غیرتی آئی ہے، اور مجھے کبھی کبھی اکبر جہانی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیویاں، اکبر زمین غیرت قومی سے کر گیا، پوچھا جو ان سے آس کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل تو مردوں پر پڑ گیا، آج مردوں کی عقل پر عورتوں کا پردہ پڑ گیا ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو اگر اپنے سماج کو سدھارنا ہے، اپنے حالات کو سدھارنا ہے، مسلمان عورت کو یاد رکھنا چاہیے، اسے مسلمان بن کے رہنا۔ مسلمان عورت ہر جگہ مسلمان بن کے رہے، اگر وہ اپنے گھر میں ہے تو بھی مسلمان بن کے رہے، مارکیٹ میں ہے تب بھی مسلمان بن کے رہے۔ اس کا شریر، اس کا جسم کوئی کھلونا نہیں ہے کہ جس کا من چاہے، جس کا دل چاہے دیکھ لے۔ ایک اور مسلمان عورت گھر سے باہر نکلے، وہ ایسے کپڑے اور ایسی چادر میں نکلے، ایسے نقاب میں اور ایسے پردے میں نکلے۔ قرآن کہتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ دنیا اسے پہچان جائے کہ ہاں یہ عزت دار گھر کی عورتیں ہیں، یہ پردہ کرنے والی ہیں۔ اب عورتوں پر تو باتیں ہوگی، آخر کے 15 منٹ میں تھوڑا سا اپنے نوجوانوں کا بھی ٹائم دینا چاہتا ہوں۔ بہت ٹھنڈی کے موسم میں آپ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ کو گرم کرنا چاہتا ہوں، کوئی آپ کے میں ایمان کی گرمی پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ممبئی سے لے کر کے بنگال تک ہر علاقے میں جہاں ہمارے مسلمان ہمیں بلاتے ہیں دعوت دے کے، وہاں ہمارا جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز کامن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی اس قوم کے اندر کہ ہمارا نوجوان بہت بری طریقے سے اسلام سے دور ہو رہا ہے، مسلمان نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے۔ ابھی ممبئی کے اندر ایک علاقہ ہے ممبرا، وہاں پر باقاعدہ اسکول کے بچے 18 سال کے نہیں اور بھی کم سال کے، 15 سال کے، 14 سال کے بچے وہ ڈرگس لے رہے ہیں۔ یقین کریں وہ نشیلا پاؤڈر لے رہے ہیں، اتنا خطرناک پاؤڈر۔ وہاں ممبئی کے لوگوں نے مجھے بتایا اس کا نام MD ہوتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک پاؤڈر ہوتا ہے کہ جو بچہ ایک بار عادی ہو جاتا ہے پھر چھوٹتا نہیں ہے، اور وہ شریر کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس فون آتا ہے، مسلمان کا کال آتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں ایک کیس ہو گیا، ایک لڑکا لڑکی نے آپس میں غلط کام کر لیا، اور پھر گاؤں والوں نے دونوں کی شادی کرا دی، اور شادی کے 3-4 مہینے کے بعد پیدائش ہوئی بچے کی۔ اب مسئلہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ شرم بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے یہ قوم کہاں پہنچ گئی، کیا کیا مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، زناکاری میں آج ہمارا نوجوان آگے ہے، بدکاری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، نشہ خوری میں ہمارا نوجوان آگے ہے، حرام بزنس میں اور حرام کاروبار میں ہمارا نوجوان آگے۔ آج کتنے آن لائن ایپس ہیں جو بالکل حرام ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، سٹے بازی ہو رہی ہے، کرکٹ پر سٹا لگ رہا ہے، یا شیئر مارکیٹ میں بہت ساری سٹے کی شکلیں ہیں، یا ایسی فرضی کمپنیاں ہیں جو پیسہ لے کر کے بڑے بڑے ریٹرن دینے کی بات کر رہی ہیں، نوجوان اس کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ ابھی کٹیہار کے علاقے میں کسی نے بتایا کہ ایک مسلمان نے ایک کمپنی آئی تھی جس کا نام میٹا اوزون کمپنی تھا، 1 کروڑ روپے اس نے لگائے تھے۔ 1 کروڑ مسجد کے لیے دینا پڑ جائے، مدرسے کے لیے دینا پڑ جائے تو نانی مر جاتی ہے۔ 1 کروڑ چھوڑو 1 لاکھ دینے میں نانی مر جاتی ہے، لوگ نہیں دیتے ہیں، بڑی مشکل سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے دیتے ہیں۔ 1 کروڑ روپے اس نے کمپنی میں لگایا، کمپنی ڈوب گئی، 1 کروڑ روپیہ ڈوب گیا، آج وہ بیچارہ محتاج بن گیا ہے دوسروں کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے نوجوانوں کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، دنیا کی چاک کی زندگی کے پیچھے اتنے اندھے مت ہو۔ یہ دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی، آج آپ جوان کل بوڑھے ہو جائیں گے، آج اگر کچھ گناہ ہم نے کیے ہیں کل پچھتانا پڑے گا۔ گناہ کی لذت وقتی طور پر ہمیں اچھی لگے گی، مگر گناہ ہونے کے بعد ہمیں احساس ہوگا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گناہ کی لذت اور گناہ کا ذائقہ ہے تو بڑا ٹیسٹی، مگر اس کا پچھتاوا بعد میں ضرور ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کل جمعہ کا دن ہے، اگر آپ کو موقع ملے جائیے
گھر میں قرآن کھولیے اور قرآن کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. اللہ کے کچھ بندے تھے جو اپنے محلوں کو چھوڑ کے، اپنے امیر باپ کی حویلی کو چھوڑ کے ایک گفا میں جا کر کے، پہاڑ کی گفا میں جا کر کے سو جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں وہاں؟ باپ کا محل کیوں چھوڑا؟ ماں کی حویلی کیوں چھوڑی؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اور ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک اس گفا میں سلائے رکھا. ان کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. جائیے قرآن کا 15واں پارہ کھولیے. ان کا واقعہ جب اللہ بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ ہمارے چند نوجوان بندے، یہ 18-20 سال کے 22 سال کے ینگ لڑکے تھے. آج بھی یہ جلسہ ہوتا ہے، بزرگوں کا مشورہ ہوتا ہے، بڑوں کا مشورہ ہوتا ہے، مگر جلسے میں آگے محنت کرنے والے، علماء سے کانٹیکٹ کرنے والے، علماء کو ریسیو کرنے والے، علماء کو کھانا کھلانے والے، اسٹیج پر پورے پنڈال کو سجانے والے آپ دیکھیں میجورٹی نوجوان ہوتے ہیں. آج بھی بڑے بڑے کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں. میرے نوجوانوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو کوشش کرو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. ایسا عمل کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے. ایسا عمل کرو کہ 40 سال زندگی ہو جائے، 50 سال زندگی ہو، جب مرو تو لوگ یاد کریں یار بڑا انسان، بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا. ایسی موت نہ مرو، ایسی موت نہ مرو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنازہ جب گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو جنازہ گزرا ہے یا تو مستریح ہو اور مستراح ہو، یا تو یہ جنازہ راحت پا کے جا رہا ہے یا دنیا کو راحت دے کے جا رہا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا اگر نیک انسان کا جنازہ ہے، اچھے انسان کا جنازہ ہے تو وہ دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی ٹینشن سے، دنیا کے تانوں سے نجات پا گیا، راحت پا گیا. اب وہ قبر میں جائے گا اور جنت کا مزہ لے گا. جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جائے گی اور آخرت میں جائے گا تو جنت ملے گی. وہ دنیا سے راحت پا گیا. اور جو برا آدمی ہوگا، جو بدکار ہوگا، جو غلط کام کرنے والا ہوگا، جو نشہ خور ہوگا، جو حرام خور ہوگا، جو بدکار ہوگا، جب وہ مرے گا اللہ کے نبی فرماتے جب اس کا جنازہ جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، سب لوگ چین کی سانس لیتے ہیں. چلو کسی طریقے سے یہ مرا ہے، خس کب جہاں باپ، یہ مرا ہے ہم کو سکون کی سانس. ایسی موت مت مرو میرے بھائی، ایسی موت مت مرو. موت ایسی ہو، موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس، کیوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں. مرنا تو سب کو ہے، موت ایسی ہو ایمان کی حالت میں. کہیں ایسا نہ ہو کانوں میں ایئر فون لگا ہو اور ننگے جسم والی لڑکی کو ناشتہ گاتا دیکھ کر کے، کوئی گانا دیکھ کر کے آپ موبائل پر سو رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہوئی، اسی حالت میں موت آ گئی تو کل قیامت میں وہی ایئر فون کانوں میں لگا ہوگا اور وہی ننگی تصویر آپ کے سامنے ہوگی اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ قیامت میں اٹھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. میرے نوجوان ساتھیوں، آپ ذرا نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو. کوئی خالد بن ولید ہے، کوئی مصعب بن عمیر ہے، کوئی ابو ہریرہ ہے، کوئی عبداللہ بن مسعود ہے. یہ آپ کے لیے آئیڈیل لوگ ہیں. کبھی موقع ملے فیس بک کی دنیا سے، انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکلو اور نئی ٹائم میں کتاب پڑھے گا. جاؤ کسی آتھینٹک عالم، کسی اچھے عالم کی تقریر میں ان کے واقعات کو سنو. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیا لوگ تھے یہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ نبی کے ساتھ 4 سال رہتے ہیں، صرف 4 سال. اور 4 سال میں کتنی حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں نبی سے؟ 5374 حدیثیں ابو ہریرہ یاد کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم نبی کے ساتھ 10 سال رہے، ہم نبی کے ساتھ 11 سال رہے، ہمیں اتنی حدیث یاد نہیں، تمہیں 5000 حدیث کیسے یاد ہوئی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تو کھیتوں میں کام کرنے چلا جاتا تھا، تو مارکیٹ میں بزنس کرنے چلا جاتا تھا. ابو ہریرہ نبی کے دروازے پر پڑا رہتا تھا، کھانا ملا تو ملا، پانی ملا تو ملا، بھوکا پیاسا رہ کر ابو ہریرہ نبی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا. نبی کی ایک بات کو یاد کرتا تھا، نبی کی ایک بات کو نوٹ کرتا تھا. اس لیے 5374 حدیثوں کو روایت کیا ابو ہریرہ. یہ حضرت معاذ بن جبل ہے. یہ کون ہے؟ نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں، نبی کے اوپر بہت بھروسہ کرتے تھے. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی یمن کی طرف بھیج رہے. انتقال کے 1 سال پہلے کی بات ہے.
اللہ کے نبی معاذ بن جبل کو وصیت کر رہے ہیں وصیت کرتے کرتے اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ بن جبل ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو پائے، ہو سکتا ہے تم مدینہ میں آؤ اور تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس نبی کی موت کا ذکر آیا، نبی کی وفات کا ذکر آیا، معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف اپنا ہاتھ کا اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل کان کھول کر کے سن لو کہ قیامت کے سب سے قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جو متقی اور پرہیزگار، متقی لوگ نبی سے قریب ہوں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کے دل میں نبی کا ساتھ پانے کی تمنا ہے، نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینے کی تمنا ہے، رات میں آپ کی اگر سننے کا گٹس ہے تو صبح فجر کی نماز پڑھنے کا بھی گٹس پیدا کرو۔ آپ کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ بڑا موبائل ہے، سوشل میڈیا والا موبائل ہے، اس میں غلط اور گندی چیزیں بھی ہیں، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اور شیطان آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرے تو اپنے نفس سے کہہ دے، اپنے نفس سے کہہ دو کہ میں اس موبائل پر جو غلط چیزیں دیکھوں گا ہو سکتا ہے میں ڈیلیٹ کر دوں، ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کو اس کے بارے میں نہ پتہ چلے، مگر اس اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو آنکھوں کی چوری چوری جانتا ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اپنے دل سے کہہ دو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے، اللہ کا کیمرہ چل رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ کے کرامن کاتبین تو ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقویٰ اسی کا نام ہے کہ ہر حالت میں انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا کرے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ جلسہ سنتے ہیں، علماء کے بیانات سنتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر علماء کی تقریروں پر ان کی کہیں گی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کیجیے، اس محبت کا کوئی مطلب نہیں۔ عبدالغفار